بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کو بیان فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف فرمائی ہے. اس میں ایک یہ آیت ہے سورہ واقعہ کی، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. حضرت امام جعفر ابن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے بِكَ إِنَّمَا وَقَعَتْ سَلَامَتُهُم مِّنْ أَجْلِ كَرَامَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب الیمین کی جو کامیابی ذکر فرمائی ہے، اصحاب الیمین کے جنت میں داخل ہونے اور ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی انعامات اور احسانات، اس کی سبب و وجہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر داخل فرمایا ہے. فرمایا کہ اے بِكَ إِنَّمَا وَقَعَتْ سَلَامَتُهُم مِّنْ أَجْلِ كَرَامَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ اس آیت کے اندر مفسرین نے اور بہت سارے توجیحات ذکر کیے ہیں. اس میں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سلام سے کیا مراد ہے؟ سلام سے مراد سلام تحیہ ہے، سلام کرنا ہے، کسی کو سلام کرنا مراد ہے، یا سلام سے مراد سلامتی ہے، تکلیف اور مصیبت سے حفاظت ہے. پھر اس میں خطاب جو ہے وہ جنتیوں میں سے کسی جنتی کی طرف خطاب ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مخاطب ہے. یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی توجیہ مفسرین نے لکھی ہے کہ سلام سے مراد جو ہے وہ سلام تحیہ ہے، جو سلام آپس میں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. اور اصحاب الیمین کی طرف میں کسی جنتی کی طرف جنتی کو خطاب ہے. اس آیت میں معنی آیت کا یہ ہوگا کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی فَسَلَامٌ لَكَ، ایک جنتی کو اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر سلام ہوگا من اصحاب الیمین، جو دوسرے جنتیوں کی طرف سے. جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو آپس میں یہ جنتی ایک دوسرے کے اوپر سلام کریں گے. اور یہ بالکل ایسا ہوا جیسے دوسرے آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، کہ جنت میں ان کا آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا ہوگا، سلام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر سلام بھیجیں گے. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ سلام سے مراد سلامتی ہے، مصیبت اور تکلیف سے حفاظت ہے، اور خطاب جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو اس میں فرمایا کہ اس کا توجیہ کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یا محمد، آپ ان جنتیوں کے اندر نہیں دیکھیں گے مگر ان کے اندر سلامتی ہوگی جو آپ چاہتے ہیں. عذاب سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے، آپ کی امت کے بارے، جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں آپ کی شفاعت اور سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور ان کو اللہ پاک آپ کے شفاعت کی برکت سے نجات عطا فرمائیں گے. وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. وقال اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فرمایا اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان فرمایا. اور اس میں حضرت کعب اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، کعب الاحبار رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، اس کی تفسیر کو نقل فرمایا. فرمایا المراد بالنور الثانی ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقولہ تعالی مثل نورہ، اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں.
اور اس آیت کے تفسیر میں بہت سارے توجیحات مفسرین نے ذکر کی ہیں، جس میں سے کچھ اہم توجیحات جو ہے وہ آگے چل کر ذکر کر دوں گا۔ لیکن یہاں اس آیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمانے کے لیے جو مصنف نے یہ آیت یہاں پر ذکر کی ہے، فرمایا کہ مثل نور ہی اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر اللہ نور السماوات والارض فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے نور ہے، یعنی ان زمین اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منور کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اس آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منور کیا ہے۔ زمین اور آسمان والوں کے دلوں کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی اور ہدایت کا نور پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہدایت کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں ہے، معنی ہو ہادی اہل السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین والوں کو اللہ پاک نے ہدایت فرمائی، اور پھر جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کا نور اور روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ تو یہاں پر کعب الاحبار اور سعید بن جبیر کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ آیت کے اندر جیسے عرض کیا کہ بہت سارے توجیحات ہیں، اس میں سے چند اہم توجیحات جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ توجیح یہاں پر ذکر فرمائی ہے وہ حضرت کعب الاحبار کعب ابن مات، یہ ایک عظیم تابعی ہے۔ کعب الاحبار بھی کہتے ہیں، کعب الحبر بھی کہتے ہیں، اور بعد میں کعب الحبر ہا کے کسرے کے ساتھ بھی نقل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں وہ اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے خلافت میں جو ہے مسلمان ہوئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمان ہوئے۔ زیادہ صحیح اور زیادہ راجح یہ قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، اور اسلام سے پہلے یہودی مذہب کے اوپر تھے، یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ اسلام کے سبب اور وجہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی سے جب یہ آیت جو ہے وہ اس نے تلاوت کی، یہ آیت اس نے سنی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اہل کتاب کو خطاب فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا ونردها علی ادبارها ونلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ فرمایا کہ حضرت کعب الاحبار نے جب یہ آیت سنی تو مسلمان ہوئے، اور مدینہ منورہ تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے پوچھا کعب الاحبار سے کہ آپ پہلے کیوں مسلمان نہیں ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسلام کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو کعب الاحبار فرماتے تھے کہ میرے والد نے سارے کتابوں کو جو ہے وہ میرے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ کسی کتاب کو، جو کتب خانے کے اندر کتابیں موجود تھی، کہ ان میں سے کسی کتاب کو نہیں پڑھنا، صرف ایک کتاب جو ہے وہ مجھے دی تھی اور اس کے پڑھنے کی اجازت دی۔ فرمایا کہ جب میرے والد جو ہے وہ فوت ہوئے تو اس کی وفات، اس کے موت کے بعد جو ہے اسلام پھیلا، تو مجھے شک پڑتا تھا کہ کوئی ایسی اہم بات ہے جو میرے والد نے مجھ سے چھپائی ہے، اور میں نے وہ دوسری کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے ان کتابوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اور تعریف جو ہے وہ ملی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام جو ہیں، تورات کے اندر جو ہے جو اس نے پڑھی اور تورات کا عالم تھا، وہ باتیں بھی وہ بتاتے تھے اور وہ اس سے پوچھتے تھے۔ جیسے جو ہے وہ اسرائیلیات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسرائیلیات ایسے ہیں کہ جس میں اسلام کے اصول کی کوئی مخالفت موجود نہیں ہے، اسلامی عقائد کی کوئی مخالفت اس میں موجود نہیں ہے، تو اس کے بیان کرنے میں، اس کے سننے میں کوئی حرج کی بات موجود نہیں ہے۔ اور پھر خصوصاً وہ چیزیں جو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اس کی موافقت ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور اس امت کی جو ہے وہ ذکر ان پچھلے کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس کے بیان کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کا سیکھنا، اس کا معلوم کرنا، اس کا سننا سنانا وہ بہتر ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ سیکھتے، وہ صحابہ کرام سے جو ہے اس نے بہت علم سیکھا، اور پھر اسلام کے جو ہے بڑے علماء میں، جیسے پہلے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، ایسے جو ہے وہ اسلام کے بڑے علماء میں سے ہوئے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 32 ہجری میں ایک غزوے کی طرف جو ہے وہ جانے کا ارادہ تھا، اور غزوے کی طرف روانگی تھی، جو اس کے وفات ہوئی، حمص کے جہاد کے لیے وہ تشریف لے جا رہے تھے کہ وفات ہو گئی۔ دوسری جو ہے یہ تفسیر سورہ نور کی اس 35 نمبر آیت میں مصنف نے سعید ابن جبیر تو بہت بڑے تابعی ہیں، فرمایا کہ یہ تفسیر کعب الاحبار سے نقل ہے، یہ مسئلہ نور ہی ہے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نور سے مراد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جس نور کے ذریعے سے آسمان اور زمین والوں کو ہدایت دی، ان کے قلوب کو منور فرمایا، وہ نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جیسے آگے چل کر بہت سارے آیتیں مصنف ذکر فرماتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نور کا اطلاق کیا گیا ہے، کہ اللہ کے پاک نے ایک نور جو ہے، ایک روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین والوں کی طرف بھیجی۔ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منور فرمایا یہ تفسیر کعب الاحبار سے منقول ہے۔ اور دوسرا نام ذکر کیا ہے ابن جبیر، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ تابعین میں بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ بعض علماء نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ کان عالم التابعین علی الاطلاق، تابعین میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ تابعین میں کچھ تابعی ایسے تھے جو کسی خاص موضوع کے اندر جو ہے بہت معروف اور مشہور ہوئے تھے، اور ان کے اندر متخصص تھے، ان کے اسپیشلسٹ تھے۔ جیسے سعید ابن المسیب فرمایا کہ وہ طلاق کے مسائل کے اندر زیادہ ماہر تھے۔ عطا ابن ابی رباح کے بارے میں فرمایا کہ حج کے مسائل کے اندر جو ہے وہ زیادہ ماہر تھے۔ طاؤس جو ہے وہ حلال اور حرام کے مسائل کے بارے میں جو ہے اس کی مہارت زیادہ تھی۔ اور مجاہد وہ تفسیر میں متخصص تھے، تفسیر کے اسپیشلسٹ تھے، شیخ القرآن شیخ التفسیر تھے مجاہد، یہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ لیکن فرمایا وَعَالَمُهُمْ ذَلِكَ كُلِّهِ سعید ابن جبیر، لیکن سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وہ تو ہر فن مولا تھے، وہ تو تمام علوم کے اندر اور تمام جو ہے وہ شرعی علوم کے جتنی بھی جو ہے وہ اقسام اور انواع ہے، وہ سب کے اندر جو ہے اس کی مہارت بہت زیادہ تھی، اور اس بڑے علم کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار اور عبادت گزار بھی تھے۔ ہر سال جو ہے 2 مرتبہ مکہ مکرمہ حرم شریف چلے جاتے تھے، ایک مرتبہ جو ہے عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، اور رقت قلب تھا، روتے بہت تھے، آنکھیں جو ہے وہ دکھ گئی تھی زیادہ رونے کی وجہ سے، عبادت بہت کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ کعبے میں نماز ادا کی، اور اس میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ بہت مرتبہ جو ہے بعض وعد وعید کی آیتوں کو، یہ آیت لکھی ہے ان کے حالات کے اندر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت جو ہے وہ بار بار نماز کے اندر دہراتے تھے، جس میں جو ہے وہ آخرت کے بارے میں، قیامت اور آخرت کا ذکر ہے۔ ایسے آیتوں کو جو ہے وہ نماز کے اندر دہراتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ پوری رات جو ہے وہ اس ایک آیت کو دہراتے گزارتے تھے۔ تعبیر اور رویا کے بھی بہت بڑے عالم تھے، اس کے اندر بھی بہت مہارت تھی۔ حجاج ابن یوسف نے جو ہے اس کو شہید کیا۔ بہت سارے صحابہ سے جو ہے وہ اس نے علم حاصل کیا ہے، خصوصی طور پر جو ہے اس کے استاذ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ ابن مغفل سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، عدی ابن حاتم سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت بہت سارے صحابہ سے جو ہے روایت کی ہے۔ اور اس کے شاگرد تو بہت زیادہ ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 100 کے قریب ان کے شاگردوں کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ خلق کثیر، اس سے جو ہے وہ روایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔
مستجاب الدعوات تھے، بہت اس بات پر مشہور تھے کہ ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے تھے۔ اسبغ ابن زید سے روایت ہے کہ سعید ابن جبیر وہ ان کا جو ہے ایک مرغہ تھا جس کی آواز اذان سے جو ہے وہ رات کو جو ہے اس مرغے کے اذان سے جو ہے وہ اٹھتے جاگتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ اس مرغے نے آواز نہیں دی، جس کی وجہ سے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وہ سوتے رہ گئے، بیدار نہ ہوئے، یہاں تک کہ صبح ہوئی، صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، جاگے۔ فرمایا کہ کیا ہوا، اس مرغے نے آج آواز ہی نہیں دی، اور فرمایا ما لہ قطع اللہ صوتہ، اس کی آواز کو اللہ ختم کر دے۔ اور اس مرغے کے واقعی جو ہے اس کے بدوا اس کے اوپر لگ گئی، اور اس مرغے کے اس کے بعد جو ہے وہ پھر کسی نے آواز نہیں سنی۔ تو سعید ابن جبیر کے والدہ نے جو ہے سعید ابن جبیر کو کہا کہ یا بنی لا تدع علی شیء بعدہ، اے بیٹے کسی چیز کے اوپر بد دعا مت کرو۔ جیسے جو ہے وہ دیکھی کہ وہ مرغے کی جو ہے وہ آواز بند ہوئی، ختم ہوئی، تو فرمایا کہ کسی اور چیز کے لیے کہیں ایسے بد دعا نہ کرو۔ بہت مستجاب الدعوات تھی۔ حجاج ابن یوسف جو ہے اس سے جو ہے تقریباً 12 سال تک جو ہے وہ تو مفرور رہے۔ حجاج کے خلاف جو ہے وہ اس نے لڑائی عبد الرحمن ابن الاشعث کے ساتھ، اور جتنے اور بھی جو ہے وہ قراء اور علماء تھے جو ان کے جو ہے وہ مخالف ہوئے، اور انہوں نے حجاج ابن یوسف اور حکومت کے جو ہے وہ سے بغاوت کی تھی۔ اس میں سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ تقریباً 12 سال اس میں اصفہان بھی گئے تھے۔ اصفہان میں پھر حدیث تو بیان نہیں کی، واپس جب کوفہ آ گئے پھر حدیث بیان کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہاں پر حدیث جو ہے وہ بیان نہیں کرتے تھے، یہاں جو ہے کوفہ میں آ کر دوبارہ حدیث جو ہے وہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور درس پھر شروع کیا۔ تو فرمایا انشر البذ کا حیث تعرف، جہاں جو ہے لوگ تجھے جانتے ہو وہاں پر جو ہے وہ اپنی تجارت کی چیز ہو۔ ایک جملہ جو ہے وہ فرمایا کہ وہاں پر کسی کو تاجر کو جو ہے وہاں پر اپنا سامان جو ہے کھولنا چاہیے اور بیچنا چاہیے جہاں پر اس کو جو ہے لوگ جانتے ہو اور اس کا جو ہے مال بکتا ہو جہاں پر۔ تو گویا کہ وہاں پر اصفہان میں مطلب یہ ہے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ اس کے علم سے واقف نہیں تھے۔ ایسے جو ہے وہ اور بھی بہت سارے اس کے جو اقوال ہیں حکمت سے بھرے ہوئے، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ فرماتے تھے کہ ان الخشیۃ ان تخشى اللہ حتی تحول خشیتہ بینک و بین معصیتہ فتلک الخشیہ۔ اصل ڈر جو ہے وہ جو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈر ہونا چاہیے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ روئے، بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے جو ہے بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ کسی مجلس سے اٹھتے اور یہ دعا نہ فرماتے اپنے صحابہ کے لیے، لمبی دعا ہے جس میں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک، اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خشیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا فرمائی ہے کہ جس خشیت کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ تو فرمایا یہ در حقیقت خشیت ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے نہ بچے اور وہ رونا رقت قلبی جو ہے وہ موجود ہو اس کے اندر، لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا نہیں ہے، تو در حقیقت یہ خشیت نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا کہ ذکر کی حقیقت ذکر کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری انسان کرے۔ اگر کوئی جو ہے ذکر تو کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور یاد در حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورے کرنے کا وقت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ پاک کے حکم کو پورا کرے، تو یہ ہے کہ اس کو اللہ یاد ہے، یہ ذاکر ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کرتا ہے تو یہ غافل ہے، اللہ کے حکم سے غافل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت پسند فرماتے تھے اور اپنے وقت میں جو ہے اس کو حکم دیتے تھے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو مسئلے بتایا کرو، حدیث جو ہے وہ سنا۔ کوفہ سے جو لوگ آتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے کوئی مسئلے پوچھتے تو فرمایا الیس فیکم سعید ابن جبیر، الیس فیکم ابن ام الدہمہ، سعید ابن جبیر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، اس سے پوچھا کرو، وہ کافی ہے، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ 12 سال تک تو مفرور رہے. پھر یہ کہ واقعہ جو ہے وہ تو لمبا ہے، جس کو جو ہے وہ مشہور ہے، کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ پھر جب گرفتار کیے گئے مکے میں، حجاج ابن یوسف کے پاس لائے گئے. اس کے آپس میں گفتگو حجاج ابن یوسف اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہوئی. اگرچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہت سارے جو ہے وہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ جب لائے گئے تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تم سعید ابن جبیر؟ اس نے کہا میں سعید ابن جبیر ہوں. اس نے کہا نہیں، تم شقی ابن قصیر. اس کا ضد جو ہے وہ کہا، سعید کا ضد جو ہے وہ شقی. سعید کا معنی نیک بخت اور شقی کا معنی بدبخت، اور جبیر کا معنی جو ہے وہ جو ہڈی ٹوٹ جائے مثلا اس کی اصلاح ہو، اور قصیر کا معنی تو ٹوٹنے کا ہے، ٹھیک ہونے کے جو ہے وہ جبر کے جو ہے وہ خلاف کسر. تو کہا تم شقی ابن قصیر. تو اس نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بل امی کانت عالم و باسم منک، میرے ماں نے جو میرا نام رکھا ہے وہ اچھی جانتی تھی. حجاج نے کہا شقیت انت و شقیت امک، تم بھی بدبخت، تمہاری ماں بھی بدبخت. سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ الغیب یعلمہ غیرک، اب یہ کہ وہ نیک بخت تھی بدبخت تھی اس کے بارے میں فیصلہ جو ہے یہ تم نہیں کر سکتے ہو، غیب جو ہے کا جاننے والا اللہ پاک ہے. حجاج نے کہا لأبدلنک بالدنیا نارا تلظا، تمہیں جو ہے وہ ایسے آگ جو ہے اس میں جلا دوں جو بڑکتی ہوئی آگ ہو. تو سعید نے کہا لو علمت ان ذلک بیدک لاتخذتک الہا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ تمہاری اختیار میں ہے، تم آگ میں ڈال سکتے ہو، تم کسی کی جو ہے وہ زندگی برباد کر سکتے ہو، ناکام کر سکتے ہو، تو میں تمہاری عبادت کرتا. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے اللہ. پھر حجاج نے کہا کہ اچھا بتاؤ ما قولک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی الرحمت امام الہدیٰ، وہ اللہ پاک کے رحمت ہے سارے عالم کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے امام ہیں. حجاج نے کہا کہ اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ تو سعید ابن جبیر نے کہا لو دخلتها فرأیت اہلها عرفت، جب میں جنت میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کون جنت میں ہے کون جنت سے باہر ہے پھر بتا سکوں گا، ابھی تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے کون جنت میں ہے. پھر حجاج نے کہا کہ ما قولک فی الخلفاء، خلفاء کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ سعید ابن جبیر نے کہا لست علیہم بوکیل، ان کے میں کوئی ان کے اوپر نگران اور ذمہ ان کا جو ہے وہ نگرانی کرنے والا میں نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں. کہا فأیہم اعجب الیک، خلفاء میں سے پھر تمہیں کون سا زیادہ پسند ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارضاہم لخالق، جو میرے رب کو زیادہ راضی کرنے والا ہے، جو رب کو زیادہ جو ہے خوش کرنے والا، وہ زیادہ مجھے، جو اللہ کو پسند وہ مجھے بھی پسند. تو کہا حجاج نے کہا کہ اچھا بتاؤ فأیہم ارضی للخالق، پھر اللہ پاک کو اس میں پسندیدہ زیادہ پسند کون ہے؟ سعید ابن جبیر اس نے فرمایا کہ علم ذالک عندہ، یہ بھی مجھے پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کس کو خلفاء میں سے زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ مکالمہ اور یہ بات چیت جو ہے وہ ان کے درمیان ہوئی، اور پھر آخر میں جو ہے حجاج ابن یوسف نے اس کے جو ہے قتل کا حکم دیا اور کہا اذبحوہ. سعید ابن جبیر نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اچھا اس کو جو ہے وہ قبلے سے اس کا منہ ہٹا دو. تو سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس نے یہ آیت پڑھی فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تمہارا منہ ہو جائے اسی طرف اللہ پاک ہے. کہا کہ اچھا جو ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ الٹا کر دو، الٹا لٹاؤ اس کو. الٹا لٹایا تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ زمین سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں واپس تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ جو ہے وہ پیدا کریں گے قیامت کے دن. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اضربوا عنقہما، قتل کر دو. حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ دعا آخری فرمایا اللہم لا تسلط علی احد غیری، ایسے کسی کے اوپر جو ہے میرے علاوہ کسی کے اوپر اس کو مسلط نہ فرما. تو یہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے آدمی تھے اور مظلوم تھے، کالے رنگ والے تھے. سعید ابن جبیر سے جو ہے یہ تفسیر منقول ہے.